پھر آپ 1000 ولیوں کے پاس چلے جائیں، پھر وہ چیز بیدار نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے پھر کرامت ہی ہے. ایسے بھی ولی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں کرامت والے. اگر انڈا خراب ہے ٹھیک ہے تو ہر موری اس سے بچہ نکال سکتی ہے. کرامت تو یہ ہے خراب ہے پھر موری بچہ نکال. کرامت تو یہ ہے نا. اور جو سید سلطان بو رحمت اللہ جیسے آتے ہیں انہوں نے کہا تو جیسا بھی ہے کافر ہے مسلم ہے چاہے زندہ چاہے مردہ ہے جیتا ہے یا مر گیا آ ادھر. وہ جو کامل ذات ہوتے ہیں وہ مردہ دلوں کو بھی جگا دیتے ہیں. دنیا پر ہے کس کی شاہی میرا تیرا سچا ماہی. غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی. سنا ہوگا جبریل علیہ السلام کی کبھی نہیں سنا کہ 2 جبرائیل بن گئے یا 2 میکائیل بن گئے. کبھی نہیں سنا. کسی جن کا بھی نہیں سنا کہ وہ 2 بن گئے یا 4 بن گئے. لیکن غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی. 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو آپ کو ماننے اور چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے. پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے. غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں. اگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا باتیں بھی کری ہوں گی اٹھی بھی ہوں گی بیٹھی بھی ہوں گی اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہو سکتا ہے. ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے کہتے ہیں نا کیسے ہوتی ہے. جسم عرش مولا میں نہیں جاتا وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں. تو ثواب کس کو ملے گا جس کی جسم ہے. اب غوث پاک کا جسم مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھے. اگر وہی جسم قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزادی ہے نا. اور آج تک وہ لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں نا. لوگوں کو ملتی ہیں لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں لوگوں کو ولی بناتی ہیں. تو فیض ثواب کس کو جناب غوث پاک. اور یہ علم ظاہر اور علم باطن ایک کو شریعت بولتے ہیں ایک کو طریقت بولتے ہیں. شریعت طریقت دونوں دین اسلام کے پر ہیں. 2 پر ہیں. لوگ ایک پر سے اڑنا چاہتے ہیں ایک پر سے کبھی پرواز نہیں کر سکیں گے. اللہ اللہ کرنے والے اگر شریعت میں نہیں تو وہ وہیں پھڑپھڑا رہے ہیں. اگر شریعت والے اللہ اللہ میں نہیں تو وہ وہیں پھڑپھڑا رہے ہیں. ان کے بغیر نمازیں بھی کو نہیں. ایک حدیث شریف ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب. دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہمارے اکثر عالم کہتے ہیں کہ یہ کسی کا قول ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف حدیث ہے. سید سلطان بو رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک مسند حدیث ہے. 40 حدیثیں انہوں نے مسند قرار دی اور اس کو بھی اس میں شامل کیا. اس کا مطلب ہے کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہم دل سے ہی تو نماز پڑھتے ہیں. سردی میں جاتے ہیں گرمی میں جاتے ہیں دل سے نہیں پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ تمہیں اس دل کی خبر نہیں جس کے لیے لا صلاۃ الا بحضور قلب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کچھ ساتھی یا ہمسایا 20-25 سال آپ کے ساتھ گرمی سردی میں مسجد میں جاتا رہا. دل سے ہی جاتا رہا نا. 20-25 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا. ایسے ہوں گے کئی ہوں گے. اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی تو وہ غیر مقلد کیوں ہوتا. اس کا مطلب ہے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی تب وہ غیر مقلد ہوا کیونکہ وہ دل کی حاضری کے بغیر نمازیں پڑھتا تھا اور تم بھی دل کی حاضری کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو. اگر وہ 20-25 سال کے بعد ہو گیا تو کیا بعید ہے تم 30-40 سال کے بعد ہو جاؤ. تمہاری طرح تھا نا.
اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا منافق، جنہوں نے نہیں مانا کافر، جنہوں نے ہیل و جت کری وہ منافق۔ اب مسلمان کس کو کہتا ہے؟ کہہ دے اللہ ایک ہے۔ جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہو کہہ دے اللہ ایک، تم تو جانتے ہو، پھر کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ وہ جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی کو نہیں، ہلوجت کرتا ہے نا۔ پھر کہتے ہو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہے، ہلوجت کرتا ہے، مانتے نہیں۔ پھر کہتے ہو لامی الد و لامی الد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، تو منافق دل کی نماز کیسے ہوگی؟ لگا رہے ساری عمر۔ اس نماز کو سورت بولتے ہیں۔ اس نماز کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ دکھاوا کیسے یہ نماز؟ بڑے خشوع خضوع سے مسجد میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عملوں کو دیکھتا ہوں نہ شکلوں کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلب اور نیت کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں بیوی بچے اور کاروبار، جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں اٹینشن کھڑا ہوا ہے۔ یہ نماز دکھاوا ہے، اور یہ نماز تباہی بھی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے تباہی بھی ہے۔ تباہی کیسے ہے؟ نماز پڑھی تو تکبر آیا نا، اس کو نکالنے والی چیز ہی کوئی نہیں۔ لوگوں نے کہا 5 وقت کا نمازی ہے اور تکبر آیا، اور کسی نے کہا تہجد بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا۔ ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ یہ نہیں پتا کہ تکبر عزازیل را خوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا۔ تکبر نے اس کو خوار کیا نا۔ ایک حدیث میں کہ جس سینے میں ذرا بھی کبر اور بخل ہے وہ جنت کے قابل ہی نہیں ہے، اور اس کا سینہ تو کبر بخل سے بھر گیا۔ جب سینہ کبر بخل سے بھر گیا، اب سوچنے لگا میرا جیسا آدمی اس دنیا میں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ حضور پاک کو لوگ کہتے ہیں ساری سنتے اپناؤ، اس نے ساری سنتے اپنا لی۔ پھر سوچنے لگا اب مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہا، وہ بھی تو میری طرح بشری ہے۔ جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان بھی چلا گیا، وہ نمازیں اس کو تباہی کی طرف لے گئی۔ یہ نماز صورت ہے، اس کے بعد پھر نماز حقیقت شروع ہوتی ہے۔ نماز حقیقت کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عام لوگوں کی نماز صورت، آسان خدا کی نماز حقیقت۔ آپ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے، مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے۔ نماز حقیقت کے لیے تمہارے کچھ پہلے ارکان ہیں جن کو تم نے فراموش کر دیا۔ تمہارے قرآن مجید کی پہلی ترتیب، پہلا لفظ الف اللہ ہی ہے، الف اللہ ہی ہے۔ تمہارا پہلا رکن، اسلام کا پہلا رکن کلمہ ہے، اور کلمہ طیب حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب، کلمہ طیب ذکر میں ہے۔ اور ذکر کے لیے حکم اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کرو۔ تمہاری سب سے پہلی جو سنت ہے حضور پاک کی وہ غار حرا ہے۔ تو غار حرا میں آپ کیا کرتے جاتے؟ سو تو نہیں جاتے تھے، وہاں اللہ کا ذکر کرتے۔ تمہاری پہلی مسلمانی اللہ کا ذکر ہے۔ نمازیں تو کئی سال کے بعد نازل ہوئی، مسلمان ہو گئے تھے، یہ تو شب معراج میں کئی سال بعد اتری۔ اس سے پہلے مسلمان کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر الہی کرتے تھے، ہر وقت ذکر الہی کرتے، ذکر الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے۔ جب سینے منور ہو گئے اس وقت میں نمازیں اتری، پھر وہ نمازیں حلقوں میں نہیں رہیں، وہ سیدھے سینوں میں گئیں۔ نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں بسانا ہوگا۔
پھر تم کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. 5-10 دن میں کامیابی ہو جائے گی. اخبار سالہ بھی پڑھو گے اللہ اللہ بھی ہوتی رہے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے. دل کہے گا اللہ اللہ. زبان کہے گی اللہ صمد. دل کہے گا اللہ اللہ. لم یلد ولم یولد. دل کہے گا اللہ اللہ. زبان اقرار کر رہی ہے, دل تصدیق کر رہا ہے اور جسم عمل کر رہا ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے. دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. زبان کا تصرف ہے. امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو. یہ زبان کا کمال ہے اور اس دل کا کمال ہے. یہاں گونجتا ہے عرش اللہ والے سنتے ہیں. تمہاری اس